अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। नाकामी या झुंझलाहट, ट्रंप पैतरे बदलने लगे। ईरान को दी गई डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है आज ईरान के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने मुआहदा न किया तो मैं सब कुछ तबाह करने, तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का भी इस्तेमाल। कहा, आपदा हुर्मुज़ न खोली तो जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। अमरीकी सदर ने एतराफ किया कि अमेरिका ने रबा बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलाह भेजा था। मेरा ख्याल है कि वो गने कुर्दों ने खुद रख ली। सदर ट्रंप ने तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान में दिन की रोशनी में 7 घंटे ऑपरेशन करके अपने यमन को बचाया। पायलट्स को निकालने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा। हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का यह अस्करी तारीख में पहला मौका है। ईरान की आबनाए बाबल मंदब में भी जहाजों की आमद-ओ-रफ्त बंद करने की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का कहना है कि आबदाए हुर्मुज़ और आबदाए बाबल मंदब एक जैसे हैं और व्हाइट हाउस ने अहमकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। अस्फहान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकली का मुबैना अमरीकी मंसूबा बेनकाब। सैकड़ों अमरीकी कमांडोज क्यों आए? अमरीकी ऑपरेशन पर सवालात उठने लगे। कुछ ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन ने दावा किया कि अमरीका मुबैना तौर पर अस्फहान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की एक खुफिया मनसूबाबंदी कर रहा था और हालिया अस्करी सरगर्मियां इसी पस मंजर से जुड़ी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि जो अमरीकी C-130 तैयारे तबाह हुए वो एक आर्जी एयरफील्ड पर मौजूद थे जो मुबैना तौर पर उसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसी तरह F-15 तैयारे की तबाही को भी इस मिशन से जोड़ा जा रहा है। मजीद दावों में कहा गया कि जब ईरानी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो अमरीकी मंसूबे के बेनकाब होने का खतरा बढ़ गया, जिसके बाद सूरत हाल को रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया गया और आर्जी एयरफील्ड पर मौजूद तैयारों को तबाह करने का इकदाम किया गया। ट्रंप इंतजामिया ने पायलट की तलाश घास से सुई ढूंढने के मुताबिक करार दी। कहा, पायलट कोहे सियाह पहाड़ की एक तंग दरार में छुपा हुआ था। CIA ने दुरुस्त लोकेशन पेंटागन और अमरीकी फौज और व्हाइट हाउस से शेयर की। ट्रंप ने रेस्क्यू मिशन का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तैयारा तबाह होने पर हवाबाज पहाड़ी इलाके में उतरा। ईरानी फौज को चकमा देता रहा। एक मकाम पर उसे 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। ईरानी फौज को धोखा देने के लिए अमेरिका ने जाली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मिशन में सैकड़ों एहलकारों, दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। अमेरिकी फिजाइया ने मुसलसल बमबारी करके ईरानी फोर्सेस को हवाबाज से दूर रखा। अमेरिकी कमांडोज और ईरानी फोर्सेस के दरमियान बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। अमेरिकी हवाबाज तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल। ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। चीनी नशरियाती इदारे CGTN के मुताबिक ईरान में गिराए गए लड़ाका तैयारे के अमले को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक हो गए हैं। तस्लीम खबर रसां इदारे के मुताबिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के जराए ने तस्दीक की है कि ईरान के अंदर ऑपरेशन के दौरान कई एहलकार जान से हाथ धो बैठे। अमरीकी फौज के 160वें स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन के 2 हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ कम से कम 2 फौजी तैयारे भी तबाह हुए और उनमें J-130HC और MC-130J मॉडल शामिल बताए गए हैं। जराये के मुताबिक ये तमाम फिजाई असासे उस वक्त नुकसान का शिकार हुए जब जमीनी झड़पों के दौरान भारी हथियारों, मोर्टार फायर और शदीद बजामत का सामना करना पड़ा, जिसके बायस मिशन मुतासिर और कई तैयारे बाद में जमीन पर ही तबाह हो गए। ईरान में अमरीकी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद फौजी तैयारे तबाह, मजमूई तौर पर 38 करोड़ 60 लाख डॉलर नुकसान का तखमीना। ऑपरेशन में एक F-15 ईस्ट स्ट्राइक ईगल तकरीबन 10 करोड़ डॉलर, एक A-10 और तैयारा 1.9 करोड़ डॉलर, 2 C-130 ट्रांसपोर्ट तैयारे 15 से 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा, एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर 75 लाख डॉलर और MQ-9 रैपिड ड्रोन्स 3 से 6 करोड़ डॉलर के यूनिट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम नुकसानात ईरान में एक मुश्किल और तवील रेस्क्यू मिशन के दौरान पेश आए, जिसका मकसद गिराए गए F-15E तैयारे के अमले को बाजियाब करना था। अमेरिका का ईरान में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, दर्जनों तैयारों और सैकड़ों कमांडोज की मदद से अफसर बाजियाब करवाया।
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ویپن سسٹم آفیسر جو طیارے کی دوسری نشست پر ہوتا ہے جنوبی ایران میں ریسکیو کے دوران زخمی ہوا. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر افسر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا اور اسے علامتی طور پر ویزو کہا جا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے زائد وقت تک گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتا رہا. اس کے پاس صرف ایک ہینڈ گن موجود تھی. امریکی افواج نے افسر کی لوکیشن سے ایرانی فورسز کو دور رکھنے کے خاطر فضائی حملے کیے. آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے 5 ٹرانسپورٹ طیاروں میں سے 2 کو ایران کے اندر ہی تباہ کر دیا گیا تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے. سی بی ایس نیوز کے مطابق امریکی خفیہ ادارے CIA نے بھی اس آپریشن میں اہم کردار ادا کیا. CIA نے ایک پہاڑی شگاف میں موجود افسر کا سراغ لگا کر اس کی درست لوکیشن پینٹاگون کو فراہم کی. ٹرمپ کا ایران میں احتجاج کرنے والوں کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف. فاکس نیوز نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے حالیہ بدامنی کے دوران ایرانی مظاہرین تک ہتھیار پہنچانے کے لیے کرد گروپس کو استعمال کیا. بھیجے گئے ہتھیار مطلوبہ افراد تک پہنچانے کے لیے بجائے کرد مسلح گروہوں کے پاس ہی رہ گئے. امریکہ ایرانی کرد اپوزیشن گروپس کو مسلح کرنے پر غور کر رہا تھا احتجاجی تحریکوں کو تقویت دی جا سکے اور حکومتی وسائل پر دباؤ بڑھایا جا سکے. امریکہ اور ایران براہ راست مذاکرات پر اتفاق کے قریب تھے، تاہم ایران نے 5 دن بعد ملاقات کی تجویز دی جس پر امریکہ نے اعتراض کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں 5 دن تاخیر پر اعتماد نہیں رہا اور اسی صورتحال کے بعد ایران میں ایک پل کو نشانہ بنایا گیا جسے انہوں نے عملی رد عمل قرار دیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایران کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جبکہ دوسری طرف مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. سابق امریکی رکن کانگریس مارجوری ٹیلر گرین کی ٹرمپ کے وحشیانہ عزائم پر کڑی تنقید. کہا وحشیانہ اقدامات مسیحیت کی تعلیمات کے خلاف ہیں. انتظامیہ میں شامل مسیح رہنماؤں کو ٹرمپ کی پوجا کرنے کی بجائے خدا سے معافی طلب کرنی چاہیے اور ٹرمپ کے پاگل پن کو راہ روکنی چاہیے. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف ایک بلا جواز جنگ کا آغاز کیا جو طویل عرصے سے جاری نیوکلیئر الزامات پر مبنی ہے. گرین نے اسرائیل کے مبینہ جوہری ہتھیاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو پراکسی جنگوں سے دور رہنا چاہیے اور ایرانی شہریوں کو نقصان پہنچانا کسی صورت درست نہیں. ایران بمباری سے متاثر میزائل سائٹس کی تیزی سے مرمت کر رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس کے مطابق فوجی مہم کے 5 ہفتے بعد بھی ایران ایک بڑا خطرہ ہے. امریکہ کو اب تک صرف 1/3 ایرانی میزائل تباہ کرنے کی تصدیق. آدھے میزائل لانچرز اور ہزاروں ڈرون اب بھی ایران میں فعال ہیں. اسرائیل اور امریکہ میں ایرانی میزائل صلاحیت پر شدید اختلاف ہے. 335 سے زائد ایرانی لانچرز کا خاتمہ، 70% قوت کم ہو گئی. متعدد زمین ایرانی میزائل لانچرز تباہ نہیں ہوئے. امریکی انٹیلیجنس ایرانی لانچرز کی تعداد سے متعلق تذبذب کا شکار. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. محمد اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان آل سعود کے درمیان اہم رابطہ. دونوں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی پر زور. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق. متحدہ عرب امارات نے آج 10 میزائل اور 50 ڈرونز تباہ کیے. اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران سے آنے والے پروجیکٹائلز کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 507 بیلسٹک، 24 کروز میزائل اور 2191 ڈرونز تباہ کر چکے ہیں. حملوں میں 2 فوجی اور 10 عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے امارات وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ایرانی حملوں میں 2 فوجی اور 10 عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ ایران کے آج 10 میزائل اور 50 ڈرونز تباہ کیے گئے ہیں. ملکی ضروریات کے لیے ایندھن کے مناسب ذخائر موجود ہیں. عوامی ریلیف کے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف پر جائزہ اجلاس سے خطاب. کہا مشکل معاشی حالات میں کمزور طبقات کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے. حکومت کفایت شعاری سے بچائی گئی رقم براہ راست عام آدمی کی فلاح پر خرچ کریں گے. ریلیف کی رقم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کرنے کا آغاز کر دیا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی. مسافر بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے جبکہ منی بس وینز کو 40,000 روپے ماہانہ اور بال بردار گاڑیوں کو 80,000 اور ڈیلیوری وینز کو 35,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے. بلوچستان حکومت نے قومی پیکج کے لیے طے شدہ رقم جمع کروا دی ہے جو لائق تحسین ہے. امید ہے باقی صوبے بھی اس پیکج کے لیے جلد از جلد طے شدہ رقوم جمع کروا دیں گے. عوامی ریلیف کے لیے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ برقرار رہے گا.
ٹرانسپورٹرز کو پیکج دینے کا مقصد کرایوں میں اضافہ روکنا ہے۔ غریب عوام کو سہولت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کا حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز نے عوامی سہولت کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ پوری قوم کو مسائل سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانا ہوگی۔ خطے کی صورتحال کے باعث ضروری ہے کہ عوام بھی تعاون کریں۔ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس شخص تک پہنچنا چاہتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، وہ غریب شخص آدمی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضرور ٹرانسپورٹ پرووائیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ ہر غریب آدمی تک اس پیٹرول کی سبسڈی اور اس پبلک ٹرانسپورٹ کی سبسڈی، یعنی وہ سب لوگ جو غریب ترین طبقہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں ان کی خاطر ہم کہیں نقصان ہوگا تو وہ بھی اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس میں صوبائی صدر جنید اکبر خان، جنرل سیکریٹری علی اصغر خان شریک، اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سباتی، ارکان قومی صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز بھی شریک۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک اور جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی تحریک کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کے حکم صوبے بھر میں مارکیٹس کے اوقات کار محدود کرنے کا فیصلہ۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹس رات 9 بجے بند ہوں گی۔ دیگر اضلاع میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ ریسٹورنٹس اور کیفے رات 10 بجے بند ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی۔ شادی ہالز اور ایونٹ ہالز کو بھی رات 10 بجے تک تقریباً ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غیر ضروری لائٹس، فلڈ لائٹس اور ڈیکوریشن لائٹس پر پابندی ہوگی۔ بل بورڈز اور LED اسکرینز دکانیں بند ہونے کے بعد بند رکھنا لازم ہے۔ جنریٹرز کا استعمال غیر ضروری تجارتی سرگرمیوں کے لیے ممنوع قرار۔ ہسپتال، فارمیسی، پیٹرول پمپ اور تندور پابندی سے مستثنی قرار دیے گئے ہیں۔